عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جھگڑا نام ہے، ہاں میں نہیں ہے۔ ہاں بالکل، اگر باپ ہاں میں ملا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی یا بڑوں کی تحمل کے ساتھ اولاً بات سننی چاہیے۔ ایک بچہ اگر ایک گریڈ لا رہا ہے، 75% مارکس لا رہا ہے اور B+ لا رہا ہے، اب والدین بولتے ہیں A کیوں نہیں لایا؟ پھر یہ جو ہے نا پھر ایک گیپ بن جاتا ہے، اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی اگر اپن ان کی بات نہیں مانے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری ادب نہیں کر رہا۔ اگر جو والدین اپنی اولاد کو خوف کے عالم میں اطاعت گزار بنانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی کرتے ہیں۔ میں والدین کو عرض کر رہا ہوں، مجھے UK جانے کا، یورپ جانے کا، فارسٹ ممالک میں، افریقی ممالک میں، ایشیا کے کئی ممالک میں جانے کا موقع ملا۔ ایک تعداد ہے نوجوانوں کی، وہ ان کی پینٹ عجیب و غریب، تو ان کے کپڑے عجیب و غریب، ان کی پونیاں بنی ہوئی ہیں ایسے بھی آئے ہیں، ان کے بالیاں پہنی ہوئی ایسے بھی آئے ہیں، وہ ہاتھ میں عجیب و غریب قسم کا ان کا انداز ہوتا ہے، ٹیٹو بنے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اجتماع میں آتے ہیں یہ، کیونکہ ایک تعداد امیل سنت کی مرید ہوتی ہے اور محبت اسلام سے محبت کر رہی ہوتی ہے، اسلام بھائی نیکی کی دعوت دے کر اجتماع میں لے کر آتے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے ملاقاتیں کی نا، میں گواہ ہوں اس کا، ایک تعداد دعا کے لیے پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے گا، میری امی کے لیے دعا کیجیے گا، میرے ابو کے لیے دعا کیجیے گا۔ اتنی، یہ میں نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں باپا کو عرض کی تھی، اور بابا نے کہا تھا تم صحیح کہتے ہو، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، اگر یہ اولاد آپ کی نہیں ہے تو ہمیں دعاؤں کے لیے کیوں کہہ رہی ہے؟ یہ آپ سے محبت نہیں کرتی تو ہم سے دعاؤں کے لیے کیوں کہتی ہے؟ آپ بیمار ہوتے ہو تو آپ کی اولاد کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ بولو کہ بھائی دعا کا بولتی ہے نا، کبھی ہمارا پاؤں دبایا ہے، کبھی ہماری خدمت کی ہے؟ نہیں کی نا۔ ان کے دل میں اگر محبت نہیں ہے تو آپ کے پیٹھ پیچھے ہم سے دعا کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے، اس کا مطلب آپ کے اولاد کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کی ہمدردی ہے۔ کہیں ہماری بھی مسٹیک ہوگی، اس کو سوچے ہماری غلطی کہاں ہے؟ آخر دوست نے ایسی کیا محبت دے دی کہ آپ کی اولاد آپ سے دور ہو گئی ہے؟ آپ دوست کی محبت کا وہ تعویذ پہن چکا، اب آپ اس کی مخالفت کہنے بیٹھے ہو گئے تو یہ آپ کی مانے گا نہیں۔ تو بہت حکمت عملی کے ساتھ چلیں۔ کیوں؟ کہ آپ والدین ہیں، آپ ماں باپ ہیں، آپ بڑے ہیں، یہ بچے ہیں۔ آپ خود کہتے ہیں تم کو تجربہ کم ہے، تو اب ان کی نا تجربے کاری پر آپ اپنے غصے کا وزن کیوں ڈال دیتے ہو؟ تو بیچارہ کیسے کھڑا ہوگا؟ کوشش کیجئے نرمی کے ساتھ آگے بڑھیے اور ان کو اپنے دل کی بات کر لینے کا ماحول پیدا کر دیجئے کہ اپنی دل کی بات آپ سے کر سکیں۔ والدین اور اولاد ان دونوں کے درمیان ایک زبردست حیا کا پردہ ہے کہ وہ اب دوست کے سامنے بیٹھ کے وہ سگریٹ پیتا ہے، کیا باپ باپ کے سامنے بیٹھ کے وہ سگریٹ پیے گا؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر بات کرے، لیکن اگر وہ کوئی بات کرنا چاہے تو اولاد کو یہ ڈر نہ ہو کہ مجھے بلا وجہ ڈانٹ سننی پڑے گی یا غصہ ہونا پڑے گا، یا مطلب کہ مجھے وہ دل توڑ دیا جائے گا۔ دل تو یار بچے کا بھی نہیں توڑنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ہوتے ان کا بھی دل نہیں توڑنا چاہیے، اور جب بچہ بڑا ہو جائے تو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تو والدین کو چاہیے۔ والدین کے بارے میں امیر اہل سنت کیا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، آئیے سنتے ہیں کہ امیر اہل سنت کو میرا حسن ظن ہے کہ میں ان کو ایک کامیاب والد پاتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا کروڑوں کرم ہے۔ آئیے ان سے سنتے ہیں کہ ماں باپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ عمارت بناتے نا تو پہلے کیا بناتے؟ اس کا نقشہ۔ اچھا، پھر مزید بڑی عمارت بنانی ہوتی تو ماڈل بھی بناتے ہیں اس کا۔ تو اب یہ کہ جو والدین اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دیکھو آپ ڈاکٹر بناؤ گے تو بھی آپ کو موت آئے گی، یہ پتہ نہیں کہ آپ ڈاکٹری دیکھ سکو یا نہیں دیکھ سکو گے۔ آپ اس کو MBA کراؤ گے تو بھی آپ کو موت تو آئے گی، آپ اس کو CA کراؤ گے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ گے تو بھی موت آئے گی، آپ اس کو پائلٹ بناؤ گے تب بھی موت تو آئے گی۔ اور یہ ڈگریاں تو بہت دیر میں ملتی ہیں، بہت اس میں کئی سال چاہیے۔
खुदा बेहतर जाने कि आप इनकी डिग्री देख सको या नहीं देख सको। इन डिग्रियों में आखिरत का कॉन्सेप्ट नहीं है, तसव्वुर नहीं है कि पता नहीं क्या हो जाए। जैसे कि वो एक बहुत पुराना वाकया जो मुझे किसी ने सुनाया था, नॉर्मल एक आदमी था, तो उसको बड़ा अरमान था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, अमेरिका जाकर डिग्री लाए डॉक्टरी की। तो उसने इधर पढ़ाया, फिर उसको अपना पेट काट के कर्जे करके किसी तरह भी अपने बेटे को हवाई जहाज में चढ़ा दिया, अमेरिका भेज दिया। अमेरिका से पढ़कर वो डॉक्टर आ गया, अब क्लिनिक प्राइवेट खोलना था। इसी दौरान उसको बुखार आ गया, यहाँ तक कि वो हफ्ते भर के अंदर वो अमेरिका का सनद याफ्ता डॉक्टर जो था वो दम तोड़ गया, उसका इंतकाल हो गया। अब बाप पर तो कयामत टूट पड़ी, सदमों के पहाड़ टूट पड़े कि इतना कर्जा करके किसी तरह बेचारे ने कि अब मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और इसका भी मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा, और ये सुनहरे ख्वाब जो थे वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सके, सब अधूरे रह गए। और ये नौजवान जो था वो रोशन मुस्तकबिल के सुनहरे सपने देखते हुए अंधेरी कब्र में उतार दिया गया। तो अब ये कि इसमें आखिरत का कोई तसव्वुर नहीं है कि डॉक्टर साहब इनके लिए सदका जारिया बने, नहीं बने, ठीक है ना। आलिम दीन जो है ना, अगर बना, नेक औलाद छोड़ी, तो फिर ये मरने के बाद सदका जारिया तो कर, बाप जिंदा रह गया, बेटा चला गया। 12 ऐसा होता है कि बेटा डॉक्टर बने, इससे पहले माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो चले जाते हैं और बेटे की कमाई खाने तक वो जिंदा नहीं रहते। तो इसलिए इनके वालिदैन और सरपरस्तों को चाहिए कि पहले नक्शा बनाएं कि मेरे बच्चे को, अभी तो हमने मदनी मुन्ना बनाया है, अब इसको जापान का गुड्डा बनाना है या पेरिस का पप्पू बनाना है, या मदनी मुन्ने से इसको मदनी मुबल्लिग बनाना है, इसको कारी कुरान बनाना है, इसको आलिम दीन बनाना है, इसको मुफ्ती इस्लाम बनाना है। ये अभी से आप मतलब अपने तसव्वुर में खाका बनाए। दोस्त है वो 21 साल का है, 21 साल का है वो, एक दोस्त है, ठीक है, उसकी शादी हो गई है, हो रही है, हो गई है, हो गई, ठीक है। एक और दोस्त है वो 20 साल का है, और जो जिसकी शादी हुई उसकी शादी को तो 1 साल हुआ है, पर उसकी मंगनी को 3 साल हो चुका है। तो वो एक जगह बात हो रही थी, तो एक दोस्त ने कहा यार अपने वाले साहब को मेरे वाले साहब से मिलवाना, थोड़ी तरकीब बन जाएगी कुछ। अब तेरे अब्बू मेरे अब्बू के दिल में कुछ डालेंगे ना। अब औलाद को शादी करनी है अगर, तो किस तरह बोले वाले साहब को? ये एक हिजाब है कि बाज़ औक़ात वालिद को बेटा बोलते हुए थोड़ा सा हिचकिचाता है, घबराता है, शर्म आती है। ये खौफ नहीं है, ये शर्म है। कमाई का ताल्लुक शादी से नहीं है, कमाई का ताल्लुक शादी से इसलिए है। नान नफका जो है बेटा, ये शोहर पर वाजिब है। जब ये बीवी का नान नफका जो वाजिब है नहीं उठा सकेगा, जिसमें इसको ज़रूरत का खाना पीना रहना करना देना है, वो नहीं कर सकेगा, तो डेफिनेटली कि वो शादी, मिसाल के तौर उसके माँ बाप ही नहीं है, उसके माँ बाप ही नहीं है, चलें वो तो बाप को बोलेगा ना, बाप हाँ बोलेगा ना बोलेगा तो इसकी बात है ना, उसके वालिदैन ही नहीं है और वो 18, 19, 20 साल का है, अब उसको शादी करनी है। अब ये शादी करने के लिए किसको देखेगा? अपनी आमदनी को देखेगा। इस वक्त अगर नॉर्मल शादी भी करने के लिए जाएगा हमारे माशरे में, तभी इसको थोड़ा बहुत रुपया चाहिए। अब ये या तो ये फिर वो दूल्हा फॉर सेल का बोर्ड लगाकर फिर घूमता रहेगा कि जनाब मैं ये भी लूँगा, मैं ये भी लूँगा। जब ये भी लेगा तो लड़के वाले ही पूछेंगे कि तू करता क्या कि तेरे को हम देवे, तेरी वैल्यू कितने के तेरा बिकेगा? तो बिकेगा ही नहीं। तो वो खुद ही उसको करना है, क्योंकि ये रोज़गार कमाना और इतना रोज़गार कमाना कि जिसमें वो अपने आने वाली का, और कल को अल्लाह ताला इसको औलाद देता है तो औलाद का खर्चा पानी उठा सके। क्योंकि कुरान पाक में है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द अफसर औरतों पर। ये जो अफसर बनाए गए ना मर्द, इसकी एक वजह कुरान में ही है कि ये तुम्हारा खर्चा उठाते हैं। जैसे कि बोलते हैं ये बच्चे जो है बाप के साथ ही काम करते हैं, फिर उनकी भी मतलब शादी नहीं करते, तो इसका क्या? देखिए वालिद पर अर्ज करता बेटा, वालिद पर बच्चे की शादी के बाद उसका घर चलाने की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि नान नफका जो है ना ये शोहर पर वाजिब है, उसके बाप पर वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पर हामिद पर ज़कात फ़र्ज हुई तो ज़कात हामिद देगा ना। मैं अखलाकी तौर पर इसकी ज़कात अदा कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ज़कात अदा नहीं करता तो इसको अपनी ज़कात खुद ही अदा करनी है ना।
تو آیا وہ نوجوان جو شادی کرنا چاہتا ہے کیا وہ شادی کی ان بنیادی شرائط کو یا شادی کی ان بنیادی چیزوں کو پاتا ہے؟ نہیں پاتا تو اسٹرگل کرے، کیونکہ والد یہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ اٹھتا کتنے بجے ہے، یہ جاتا کتنے بجے ہے، یہ آتا کتنے بجے ہے، یہ کرتا کیا ہے، یہ بولتا کیا ہے، یہ اٹھتا کیا ہے، یہ بیٹھتا کیا ہے. ساری پریکٹس تو باپ کے بیٹے کے سامنے ہے. اب شادی کے بعد بھی اسی طرح پڑا رہے گا تو بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا؟ اگر یہ کما رہا ہے، اگر اس میں اسٹیبل ہے، مطلب یہ کر سکتا ہے، پاسبل جو آنے والی ہے اس کا خیال رکھ سکتا ہے، اب وہ کس طرح اظہار کرے؟ پرچی لکھ کے دے یا پھر؟ عرض کرتا ہوں، اولاد ہے نا عموماً ایسی باتیں ماں کے ذریعے کروا لیتی ہے. اس طرح کی باتیں نا بعض اوقات بیٹا باپ سے نہیں بھی کر پاتا نا تو عموماً ماں کے ذریعے کہلوا لیتا ہے. اچھا ماں کے ذریعے نہیں کہلوا پاتا تو بسا اوقات یہ باتیں یہ کسی اور، کیونکہ یہ گیپ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چچا کے ذریعے کہلوا لیا یا بہنوں کے ذریعے کہہ رہا ہے، پھوپھی کے ذریعے کہلوا لیا یا کسی اور ذریعے سے کہہ رہا ہے یا والد کے دوست کے ذریعے کہلوا لیا. اس کو گیپ نہیں کہتے، یہ حیا ہے. یہ ایک حیا ہوتی ہے. ہر وہ کام جس سے باپ سے بات نہ کی جا سکے اس کو فاصلے کا نام نہیں دیا جائے گا. جیسے میں نے ڈر کی آپ کو تقسیم کی نا، ہر ایک کو فاصلے کا نام نہیں دیا جائے گا. بعض اوقات ایک حیا کا بہت خوبصورت ایک رشتہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں بات کرتا. اس میں بیٹے کی خوبصورتی ہے. یہاں بیٹے کی بدتمیزی نہیں ہے، یہاں بیٹے کی بہت اچھی خوبصورتی ہے کہ بیٹا بات نہیں کر رہا باپ سے. یہ حیا ہے بیٹے کی اور یہ بہت پلس کرتی ہے، یہ ہونا چاہیے کہ مطلب بیٹا باپ کے وہ فرینڈلی ماحول کی وجہ سے منہ پھٹ نہیں ہو جاتا. باپ بہت کچھ کھل کے بات کرے گا. اس کو یوں سمجھیے کہ ایک استاد اپنے شاگرد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو سمجھا رہا ہے، بہت شفقت سے سمجھا رہا ہے، آدھا پونا گھنٹہ اس کو سمجھایا. شاگرد کو بہت پسند آیا. شاگرد نے بولا یار استاد کا انداز بہت اچھا ہے. کل استاد سے ملاقات ہوئی تو شاگرد نے استاد کے کندھے پر ہاتھ رکھا، استاد صاحب، اب وہ سمجھانا شروع کر رہا ہے. دیکھنے والا بولے گا کہ استاد نے شفقت کی تھی، شاگرد نے بدتمیزی کی ہے نا. انداز دونوں کا ایک ہے، لیکن ایک کا انداز شفقت کہلائے گا، ایک کا انداز بدتمیزی کہلائے گا. تو اولاد کو اپنا کوئی بھی ایسا میٹر اگر ماں باپ کے آگے رکھنا ہے تو اس میں حیا کے تقاضے پورے کرے. اور اگر حیا کے ساتھ ہی بات کرنا چاہتا ہے اور کوئی ہے ہی نہیں جو باپ تک اس طرح کی بات پہنچا سکے تو نو ڈاؤٹ لکھ کر دے دے کہ مطلب الحمدللہ میں یہ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ہو سکے تو میری شادی کروا دیں. میں ماں باپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر اولاد آپ کی یہ جو موٹی موٹی چند چیزیں ہوتی ہیں اس کو فلفل کرتی ہے تو صرف کلچر کے نام پر، معاشرے کے نام پر، اس طرح کی بعض الٹی سیدھی چیزوں کے نام پر اپنی اولاد کو گناہ کے لیے باقی نہ رکھیں. یہ نکاح شادی نہیں ہوگی تو خدا نہ خدا گناہ کی طرف مائل ہو سکتا ہے. تو آپ شادی کروا دیں، اس کی رخصتی کروا دیں. البتہ یہاں اولاد کی تھوڑی سی میچیورٹی، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ماں باپ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، وہ دیکھ لیجئے. بعض اوقات کئی سمجھ شادی کے بعد بھی آ جاتی ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ شادی دیر سے نہیں کرنی چاہیے. وقت ہو جائے شادی کر دینی چاہیے اولاد کی تاکہ یہ گناہ سے بچ جائے. اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے آپ کو شادی کے لیے جو معاشی طور پر جو پریپریشن ہے، تیاری ہے، وہ کرے. آج کے اس دور میں کم از کم گھر چلانے کے لیے 15-20-25 ہزار روپے چاہیے ہوتے ہیں نارمل آدمی کو گھر چلانے کے لیے. تو کم از کم اتنا اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں کہ آپ نارملی اتنا گھر چلانے اور تمیز کا روزگار ہو، عزت کا روزگار ہو اور حلال روزگار ہو. یہ تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ شادی کر دینی چاہیے، ایک بہت پیارا آپ نے مشورہ اور حل عطا فرمایا. یعنی اب سارے معاملات بھی اوکے ہیں، شادی ہو بھی سکتی ہے، نہ نفقہ بھی دے سکتا ہے، اور ایج بھی بڑھتی جا رہی ہے اور والدین یہ ڈیلے پہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. اور اب 15 سال کے بعد 25 سال، 26 سال، 27 سال، 28 سال، 30 سال کا ہو گیا، کرتے ہیں اور یوں ٹائم نکلتا چلا جا رہا ہے.
اب اس کے دل میں ماں باپ کی محبت جو ہے وہ نفرت میں کنورٹ ہوتی جا وہ تو رہی ہے. بات کی بات ہے، لیکن کہیں عقل پیسے سے ملتی ہو تو وہ خرید کر میں ان کے ماں باپ کو دے دیتا. ایسے کئی کیس دیکھنے میں ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے، یہ نادان ہے ایسے ماں باپ جو اپنے بچوں کی عمریں اتنی مطلب کہ طویل کر دیتے ہیں اور ان کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کو گویا کہ ایک طرح سے گناہ پر پیش کر دیتے ہیں. جی. اگر اس میں ماں باپ کا قصور ہے اور اولاد گناہ کی طرف جاتی ہے تو میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب اس میں وضاحت کریں. مفتی صاحب ایسی صورت میں ماں باپ کے لیے کیا حکم ہے، اور جو سوال ہو رہا ہے اس صورت میں ماں باپ کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نکاح کے حوالے سے کوئی عمر مخصوص ہے کہ اس عمر کے اندر نکاح ہونا چاہیے؟ قرآن پاک میں یا حدیث مبارکہ میں یا فقہی احکام کے اندر کوئی حکم ایسا ہے کہ اس عمر میں نکاح ہو سکتا ہے، اس سے پہلے یا بعد نہیں ہو سکتا؟ تو ہمارا جو دین کا واضح مسئلہ ہے قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بالکل واضح ہے کہ نکاح کے لحاظ سے کسی بھی قسم کی کوئی حد بندی قرآن پاک کی کسی بھی آیت میں، احادیث مبارکہ میں سے کسی بھی حدیث مبارک میں ہرگز نہیں کی گئی. لہٰذا جو ہے وہ نکاح ایک دن کے بچے کا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر 60 سال یا 70 سال کی عمر کا کوئی بوڑھا ہے وہ نکاح کرے تو وہ نکاح بھی ہو جائے گا. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. چھوٹے بچے کا جو نکاح ہوتا ہے اس کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ نابالغی کے اندر اس کا باپ دادا یا جو بھی دوسرا ولی ہے وہ نکاح کر تو سکتا ہے، لیکن بچے کو بالغ ہونے کے بعد بعض صورتوں میں اس نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار مل جاتا ہے. اگر وہ اس کو ناپسند کرے اور وہ نکاح ہو بھی ایسا کہ اس کی مصلحت کے خلاف کیا گیا ہو، باپ دادا کے علاوہ کسی نے کیا ہے یا باپ دادا نے کیا ہے، تو وہ پہلے سے ہی سوء اختیار یعنی برے اختیار کے اعتبار سے انہوں نے اپنا جو ہے وہ نکاح جو ہے کیا ہے. ان صورتوں کے اندر بچے کے کو بالغ ہونے کے بعد فسخ کا اختیار بھی ملتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کی کسی بھی قسم کی جو عمر کے اعتبار سے حد بندی ہے کہ اس عمر میں نکاح ہو سکتا ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ کوئی پابندی جو ہے وہ ہمارے دین میں نہیں لگائی گئی. یہ جو حکم ہے قرآن پاک کا نکاح کرنے کا حدیث مبارکہ کے اندر وہ اپنے عموم پر ہے اور اپنے اطلاق پر ہے. نکاح جو ہے کب سنت ہوتا ہے یا واجب یا فرض، تو فقہ نے جو کتابوں کے اندر لکھا ہے اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں. نکاح سنت موقدہ بھی ہوتا ہے، وہ بہت مشہور صورت ہے اور عام طور پر یہ ہماری زبانوں پر بھی آتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ سنت ہے. کب سنت ہے یہ پتہ نہیں ہوتا. تو نکاح سنت موقدہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب حالت جو ہے وہ نارمل ہو، اعتدال والی حالت ہو. بیوی کا مہر بھی ادا کر سکتا ہے، نان نفقہ دینے پر بھی قادر ہے، اور اس کی جو اپنی حالت ہے ازدواجی تعلق کے اعتبار سے وہ بھی یعنی وہ اس کی ادائیگی پر بھی قادر ہے، اور اس کی شہوت بھی ایک حد میں ہے. نارمل جو کنڈیشن ہے اعتدال والی، اس کی شہوت اس پر ہے. افراد کی صورت شہوت کے غلبے والی صورت نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر نکاح نہ کرے گا تو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے، برائی کے اندر بدنگاہی کے اندر پڑنے کا اندیشہ ہے. تو اس طرح کے اندیشے نہیں ہیں. شہوت اس کی ایک کنٹرول میں اعتدال والی صورت میں ہے، مہر اور نان نفقے پر وہ قادر بھی ہے. تو اس نارمل حالت کے اندر نکاح کرنا سنت موقدہ ہوتا ہے. یہ تاکیدی سنت ہے، اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے. اس کے اپنی جو ہے وہ برکات ہیں اور اپنے اس کے فوائد ہیں جو قرآن کریم کی آیات بینات میں اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے. تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سنت موقدہ والے حکم کے باوجود بھی وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اپنے طور پر، حالت اعتدال والی ہوتی ہے، نارمل حالت ہوتی ہے، ان کے لیے حکم یہی ہوتا ہے کہ انہیں نکاح کرنا چاہیے، یہ ان کے لیے سنت موقدہ ہے. لیکن وہ اپنے طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے نکاح نہیں کرنا اور اڑے رہتے ہیں کہ ہم نے بغیر نکاح کے رہنا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ سنت موقدہ والی صورت میں جو اڑا رہے گا کہ میں نے نکاح نہیں کرنا، یہ سنت موقدہ کا ایک اعتبار سے ترک کرنا ہے اور یہ گناہ ہے. اب اس کے بعد جو اعتدال والی حالت تھی، اس کے بعد 2 حالتیں اور بنیں گی. ایک افراد کی حالت بنے گی، ایک تفرید کی حالت بنے گی. افراد کی حالت یہ ہے کہ جب اس کی شہوت اعتدال میں نہ ہو، شہوت کا غلبہ ہو، اور خدا نخواستہ کیفیت یہ ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے، بدنگاہی کا اندیشہ ہے، اپنی نگاہوں کی وہ حفاظت نہیں کر پائے گا، نگاہیں جھکائے نہیں رکھ سکے گا، اٹھیں گی اور وہ بدنگاہی کرے گا، یا زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے، گمان ہے. تو اس زنا میں یا برائی میں یا بدنگاہی میں پڑنے کا جو اندیشہ ہے، اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. صرف سنت موقدہ نہیں بلکہ واجب. اب اگر ترک کریں گے تو اس کا گناہ سنت موقدہ کے ترک کرنے والے گناہ سے زیادہ شدید ہوگا. اسی کی تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اب محض گمان نہیں ہے، اندیشہ نہیں ہے،
زنا میں یا بدنگاہی کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں، بلکہ یقین ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں جو ہے وہ زنا کر جاؤں گا، زنا میں مبتلا ہو جاؤں گا یا بدنگاہی کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، اس کا یقین ہے، تو فقہ نے فرمایا ہے کہ نکاح کرنا فرض ہے۔ تو فرض کو ترک کرنے کی صورت میں گناہ اور زیادہ شدید ہوتا ہے، لہذا نکاح فوراً اس حالت میں کر لینا چاہیے۔ یہ تیسری صورت تھی۔ 2 صورتیں اب رہ جائیں گی، مکروہ کی اور حرام کی۔ نکاح کرنا مکروہ کب ہے، اس کی بھی صورت ہے، اور نکاح مکروہ اس وقت ہے کہ جب نان نفقہ دینے پر جو قدرت ضروری ہوتی نکاح کی، اس بارے میں مرد کو یہ اندیشہ ہو کہ میں بیوی کا نان نفقہ ادا نہیں کر پاؤں گا، اندیشہ ہے، گمان یہ ہے کہ بیوی کا نان نفقہ اس کے حقوق میں ادا نہیں کر سکوں گا، تو اس محض اندیشے کی صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر اس کا یقین ہے کہ جو ہے وہ بیوی کا نان نفقہ میں دے ہی نہیں سکوں گا، اس صورت میں نکاح کرنا حرام ہو جائے گا۔ تو یہ 5 صورتیں بنیں گی، بیوی کے جو حقوق کی ادائیگی وہ بھی نہیں کر سکے گا، نان نفقہ بھی نہیں دے پائے گا، اور جو اس کے ضروری حقوق ہیں وہ بھی ادا نہیں کر پائے گا۔ اس کا اگر یقین ہے تو اس صورت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ بہر صورت نکاح کیا جائے گا تو نکاح ہو جائے گا، لیکن نکاح کرنے پر جو یہ 5 صورتوں کی صورت میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں کہ فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے، اسی طرح سنت موقدہ بھی ہے، مکروہ بھی ہے اور حرام بھی ہے، تو یہ ہر ایک اپنے بارے میں غور کر لے، اس کے مطابق فیصلہ کرے کہ نکاح جو ہے وہ صرف انفرادی اعتبار سے اپنا کیا ہوا کام نہیں ہوتا، بلکہ ساتھ ایک جو ہے وہ ایک عورت بھی نکاح کی صورت میں اس کی پابند ہو جاتی ہے، اس کے بہت سارے حقوق اس کے ذمے لاگو ہو جاتے ہیں، انہی حقوق کی ادائیگی کر سکنے یا نہ کر سکنے کے اعتبار سے شریعت نے یہ 5 قسمیں بنائی ہیں، لہٰذا اس پر غور کرتے ہوئے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں۔ عام طور پر نکاح جو ہے وہ سنت موقدہ ہوتا ہے زیادہ تر کے حوالے سے، لہٰذا اس سنت کی ادائیگی اور اس کے حقوق کے ساتھ اس کے ضروری مسائل سیکھ کر سمجھ کر جو ہے وہ اس سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ جو پارسائی چاہتا ہے نا، ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ آپ یہ بھی مد نظر رکھیں، بعض لوگ بلا وجہ نکاح کے اندر تاخیر کرتے ہیں، تو یہ جو صورت بیان ہوئی نا، ایک تو فرض والی صورت، دوسری واجب والی صورت، تیسری سنت موقدہ والی صورت۔ عام حالت میں تو سنت موقدہ ہوتا ہے، اور موجودہ زمانے کے اندر جس قسم کے حالات ہیں، بدنگاہی بھی عام ہے، دین پر چلنا بھی آسان نہیں ہے، اور بہت سارا لٹریچر بھی اور عام عمومی ماحول بھی اس قسم کا ہے کہ ذہن جو ہے وہ منتشر رہتا ہے، اور بہت سوں کی ہو سکتا ہے کیفیت ایسی ہوتی ہو کہ ان کی شہوت اعتدال پر نہیں ہوتی بلکہ اس میں غلبہ اور افراط ہوتا ہے، تو شاید واجب کی صورت یا فرض والی صورت بھی بن جاتی ہوگی۔ تو سنت موقدہ والی صورت میں بھی ترک کرنا، بلا وجہ اس میں تاخیر کرنا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر واجب ہو گیا تو واجب کی صورت میں تو فوراً جلد از جلد نکاح کی صورت بنانی چاہیے۔ اب اگر اس طرح کی باتیں کوئی کرے گا کہ میں ابھی مزید کما لوں، ابھی 1 لاکھ ہے تو 4 لاکھ بنا لوں، پھر جناب 8 لاکھ بنا لوں، پھر جناب 12 لاکھ بنا لوں، تو اس کمائی کے دھندے میں اور پیسہ جمع کرنے کے دھندے میں لگا رہے گا، تو اتنے عرصے تک اگر اس پر نکاح کرنا فرض تھا تو وہ ظاہر بات ہے فرض کا تارک ہوگا، اگر واجب تھا تو واجب کا تارک ہوگا۔ تو بہت ساری چیزیں بعض اوقات انسان کے ذہن میں سما جاتی ہیں اور وہ نکاح کو مؤخر کرتا ہے۔ تو یہ جو 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں، فرض والی، واجب والی اور سنت موقدہ والی، 3 جو 5 میں سے 3 ہیں، ان کو مد نظر رکھ لیں کہ اگر وہ سنت موقدہ والی کیفیت ہے تو اس میں تو تھوڑی بہت تاخیر ہو سکتی ہے مصلحتاً، لیکن واجب یا فرض والی صورت اگر بن رہی ہے تو پھر دوسرے کام بعد میں کیے جائیں، پہلے اپنے فرض یا واجب کی ادائیگی کی فکر کی جائے۔ اور عام طور پر چونکہ یہ تنہا فیصلہ نہیں ہوتا، گھر والوں کو اعتماد میں لے کر، اور گھر والے خود ہی اس طرح کی صورت بناتے ہیں، تو حکمت عملی کے ساتھ شرم و حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو مائل کیا جائے۔ تو نکاح سے پہلے نکاح کے بارے میں جس نے نکاح کرنا ہے، اس طرح کے جو ضروری مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ ضرور پڑھ لینے چاہیے، سمجھ لینے چاہیے، اور چونکہ یہ کام ضروری ہے، ایک طبعی فطری حاجت ہے، کبھی نہ کبھی تو کرنا ہے، لیکن کب کرنا ہے اور کب اس کا اچھا وقت ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اس حکم کو سمجھ کر اگر کریں گے تو بہت سارا ثواب بھی کما سکتے ہیں اور بہت سارے گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر مسائل پڑھ کر سمجھ کر آپ نے جان لیا کہ نکاح کرنا فرض ہے، تو اب آپ نیت یہ کریں کہ میں ادائیگی فرض کے طور پر نکاح کر رہا ہوں، تو فرض کی ادائیگی کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر نکاح کرنا واجب کی صورت بن رہی ہے تو آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ واجب کی ادائیگی کی نیت سے میں نکاح کر رہا ہوں، تو واجب کی ادائیگی کی نیت کا ثواب ملے گا۔ فقہاء کرام نے تو یہ لکھا ہے کہ سنت موقدہ کی صورت میں بھی اگر کوئی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے نکاح کرے گا، گناہ حرام سے بچنے کے لیے نکاح کرے گا، یا اولاد وغیرہ کی نیت سے کہ میں اچھی نیک صالح اولاد چاہتا ہوں،
اس کی نیت سے نکاح کرے گا تو یہ ثواب کمائے گا، ورنہ اگر ادائیگی سنت کی نیت نہیں ہے، محض لذت کی یا قضاء شہوت کی صورت ہے، اپنی ایک فطری حاجت پوری کرنی ہے اچھی نیتوں کے بغیر، تو پھر یہ سنت موقدہ والی صورت میں بھی ثواب اسے نہیں ملے گا۔ نکاح جائز رہے گا، گناہ گار نہیں ہے، لیکن دیکھیے کہ جو چیزیں جیسی ہیں انہیں اچھی طرح سمجھنے کے بعد اگر ان کے بارے میں جو نیتیں ہو سکتی ہیں وہ کر لی جائیں گی تو ثواب بھی کمایا جا سکتا ہے، اور اس نکاح کے رشتے کو بہت مقدس اور پاکیزہ اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے بہت کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دینی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نکاح کے مسائل بھی اسی طرح، نکاح کے ساتھ ساتھ بعد میں طلاق وغیرہ کی صورتیں بنتی ہیں، اور نکاح کے جو حقوق ہیں، بیوی کے لیے شوہر کے حقوق ہیں اور شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں، ان حقوق کی بھی ادائیگی ہے۔ دوسرا جو ہے بچوں کی پرورش کے اعتبار سے نکاح کے بعد جو ہے وہ اولاد ہونا، اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ان کی پرورش کرنی ہے اور دینی اعتبار سے پرورش کرنی ہے، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی دینی تربیت کرنی، اس حوالے سے بھی مرد کو خود بھی تیار ہونا چاہیے، اپنی تربیت کرنی چاہیے، اور نکاح کے بعد دوسروں کی جو تربیت ہے اس کے لیے بھی تیاری پہلے سے کر کے رکھنی چاہیے۔ اسلامی معاشرے کے لیے یہ بہت جو ہے وہ ضروری ہے اور ناگزیر ایک چیز ہے۔ نکاح سے ہی ایک گھر وجود میں آتا ہے، گھرانہ وجود میں آتا ہے، خاندان بنتا ہے، اس خاندان سے ایک پورا آگے بڑھ کر خاندانوں سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اگر مسلمان اس جانب توجہ دیں گے اور نکاح کے جو ضروری مسائل ہیں وہ سیکھیں گے، اس کے آداب اور احتیاطیں اور اس کے جو حقوق ہیں نکاح کے بعد عائد ہونے والے ان حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں گے، تو گھریلو ناچاکیاں بھی ختم ہوں گی، اور جو رنجشیں ہیں اور نفرتیں ہیں اور ان کے اثرات جو اولاد پر نکاح کے بعد میاں بیوی، شوہر اور بیوی کے بعد جو ہے ان کے جو گھریلو زندگی کے اثرات ان کی اولاد پر رونما ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی کمی آئے گی۔ وہ اچھے اثرات لیں گے تو اچھا فرد بن کر معاشرے کے اندر نمایاں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دینی مسائل سیکھنے اور دین کا فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کی شادی کی وجہ سے لڑکوں کی شادی نہیں کی جاتی، جب تک ان کی بچیوں کی شادی نہیں ہوتی اس وقت تک لڑکوں کی شادی نہیں کرتے۔ یہ اصول نہیں ہے کوئی کہ بیٹی کی وجہ سے بیٹے کو لڑکا کا رکھنا۔ اب جب بیٹی کی شادی رشتہ آئے گا تو بیٹی کی بھی شادی ہو جائے گی، لیکن اگر بیٹا شادی جیسا ہے تو اور بیٹی کی شادی اتفاق نہیں ہو پا رہی، کوئی بھی وجہ اس کی بن سکتی ہے، تو میں تو بیٹوں کی یا بیٹیوں کی شادی دیر سے کرنے کی فیور کا آدمی ہی نہیں ہوں۔ کر دینی چاہیے، نارملی طور پر کر دینی چاہیے، اور کر دینی چاہیے، سمپل سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب پیدا کرے، کر دینی چاہیے، اور بچوں کو چاہیے کہ بس اپنے اندر تھوڑی سی سمجھداری پیدا کریں۔ صرف شادی کرنے کا ہی ایک جذبہ نہیں ہونا چاہیے، نوجوانوں سے عرض کروں گا اپنے اندر سمجھداری پیدا کریں۔ شادی کے بعد یعنی آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جس طرح کا انداز رکھ رہے ہیں نا، کل آپ کا واسطہ سسرال سے پڑنے والا ہے، تو آپ کے اپنے اندر ایک میچورٹی ہونی چاہیے، سمجھداری ہونی چاہیے، سنجیدگی ہونی چاہیے۔ یعنی یوں سمجھے کہ 2-4 دنوں کی بات ہوتی ہے، 2-4 دنوں پہلے آپ ایک بیچلر لڑکے کہلاتے ہیں، کنوارے، اور 2-4 دنوں کے بعد آپ ایک شادی شدہ مرد کہلاتے ہیں۔ دیکھنے والا یہ نہیں دیکھے گا کہ یار یہ وہی ہے، 4 دن کے اندر آپ کی عمر میں فرق نہیں آیا، لیکن آپ کا اسٹیٹس بدل گیا۔ اسٹیٹس کے بدلتے ہی آپ کا ایٹیٹیوڈ اور آپ کا جو انداز ہے نا وہ تبدیل ہونا، یہ فطری تقاضا ہے۔ تو کیا آپ اپنے اندر اتنی سنجیدگی پاتے ہیں؟ کیا اپنے اندر آپ اتنی مطلب کہ وہ کوالٹی پاتے ہیں کہ مطلب شادی کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ اب میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، مجھ پر کسی کا خرچہ ہے، پھر ساتھ میں ایک سسرال ہے اور ان کے پورے خاندان، پورے ایک فیملی ہے، ایک گھر اور ایک خاندان میں پورے نہیں پڑ پاتے، دوسرا خاندان آپ کے ساتھ لگا یا، تو آپ اپنے اندر بھی سنجیدگی، میچورٹی پیدا کریں۔ اس کے اندر میں نوجوانوں کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ بغیر فرینڈ سرکل کے آدمی نہیں رہ سکتا۔ ہمارے فرینڈ سرکل کا ایک جز سمجھے کہ فرینڈ سرکل ایک لازمی جز ہے۔ آپ نے دوست کن کو بنایا ہے؟ بعضوں کا دوست ہی انمیچورڈ ہوتے ہیں، یا میں اگر اس کو نوجوانوں یا عام بازاری لینگویج میں بولوں تو چھچوڑے دوست ہوتے ہیں۔ میری زندگی کا بہت بڑا حصہ گھر سے باہر گزرا ہے، دوستوں میں گزرا ہے، یہ گھومنے پھرنے میں اور جس کو آپ ہولڑ بازی کہتے ہیں اس میں گزرا ہے۔ اس لیے میں صرف کتاب کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو باپ کو ڈس آنر کر کے اور باپ کی نافرمانی کر کے جنہوں نے ترقی کی ہے نا، انہوں نے اپنی بنیادوں میں دیمک ڈالی ہوئی ہے۔ اب مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، سیریسلی میں نہیں پڑھ پا رہا۔ 8 بجے سے 4 بجے تک یونیورسٹی،
اس کے بعد وہ کلاسز لے. اب وہ کلاسز لیتا ہے 4 سے 9 تک. کلاس گھر پہ آتا ہے بولتا ہے میں دوستوں جاؤں. ہمارے زمانے میں 9 بجے سو جاتے تھے. کاروبار بھی آدمی کرتا ہے تو تعلیم سے بہت فرق پڑتا ہے. آج بھی بہت زیادہ کاروباری بہت بڑا کاروبار کرتے ہیں, وہ گدے پہ بیٹھ کے کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے آئے جو ٹیبل کرسی پہ کام کرتے ہیں. یہ کہتے کچھ اور ہیں اور ماں باپ لے کہیں اور جاتے ہیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.